کچھ زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 400 سے زائد میزائل مارنے کے اوپر ایک مچھر بھی نہ مر سکا۔ وہ سارا پلاننگ تھا، سارا فکس میچ تھا۔ یہ امریکہ کی اجازت کے اوپر یہ میزائل چھوڑے گئے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اور دنیا کی آنکھوں کے اندر مٹی ڈالنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایران کا جو ڈرامہ تھا وہ سارا فلاپ ہو چکا ہے، ایران ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ایران نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا منافق ہے۔ ایران نے ایک بار پھر عوام کے جذبات کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ناظرین، کچھ زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایران سادہ لو جذباتی ملک ہے، وہ صرف مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ 400 سے زائد میزائل مارنے کے اوپر ایک مچھر بھی نہ مر سکا۔ یہ ایک عجیب ڈرامہ ہے دنیا کے سامنے جو رچایا گیا اس دفعہ۔ ناظرین، دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا منافق ملک نہیں ہوگا جتنا بڑا ایران منافق ہے۔ ایران کے اندر 151 عیسائیوں کی مساجد ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن ایک بھی سنی مساجد نہیں ہے۔ آپ لوگ چیک کریں، اس کی منافقت چیک کریں ایران کی۔ ایران ازل سے منافق ترین ملک کا رہا ہے، اور یہ منافقت کرتا ہے مسلمان ممالک سے، جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں سب سے یہ نفرت کرتا ہے۔ اب ایران نے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے وہ سارا پلاننگ تھا، سارا فکس میچ تھا، اس سے یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ کل کا آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ پہ امریکہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ایران حملہ کرنے والا ہے، اور جبکہ ایران خود بھی یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے سے فکسنگ میچ تھا اور سارا کچھ پہلے سے تیاری تھی، ساری پلاننگ تھی، اور یہ امریکہ کی اجازت کے اوپر یہ میزائل چھوڑے گئے، اور میزائل بھی ایسی جگہوں کے اوپر چھوڑے گئے جو بالکل سنسان علاقے تھے، جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسائل نہیں تھا۔ جتنے بھی میزائل تھے ساروں کو راستے کے اندر ہی ڈیفیوز کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری پلاننگ تھی۔ یہ کس وجہ سے ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رمضان میں اسرائیل نے حملہ کیا شام کے اندر ایرانی سفارت خانے کے اوپر، جس کے اندر ایرانی فوجی ہلاک ہوئے اور کچھ لوگ تھے وہ بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہ اپنی ملک کی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی عوام کے سامنے سر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اور دنیا کی آنکھوں کے اندر مٹی ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ پروپیگنڈا کیا گیا، اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں، اس کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کب سے ہو رہے ہیں؟ ان کے حق کے لیے نہیں نکلے، یہ صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اور باقی یہ ساری ملی مشاورت تھی، سارا کچھ پہلے سے پلاننگ تھا، اور پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس حملے کے بعد اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، حملوں کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو تہران نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب ختم ہو چکی ہے، ہم لوگوں نے بدلہ لینا تھا، کیونکہ اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، ہم لوگوں نے بدلہ لے لیا ہے، لہٰذا اب ہمارا کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ایک یہ چیک کریں، اور دوسری بڑی منافقت یہ چیک کریں، ترکی کے اندر اردوغان، انہوں نے کھلی حمایت کر دی ہے اسرائیل کے حق میں۔ سعودی عرب جو کہ اسلامک ممالک ہے، اس نے کھل کر اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین ہے، جتنے بھی یورپی یونین ہے، سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فلسطین بیچارے کب سے شہید ہو رہے ہیں، کوئی اس جنگ کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہی منافق ترین ایران تھا جس نے بار بار یہی کہا تھا اسرائیل کو کہ آپ حملہ کر کے دکھائیں، ہم لوگ کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور آج دیکھیں فلسطینیوں کا کیا حال ہوا ہے۔ سارا کا سارا قصور یہ ایران کا ہے۔ ایران کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، اتنے بڑے معاملات ہوئے ہیں۔ ایران نے فلسطین کو بھی کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، بیٹھ کے صرف باتیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنی ساکھ بچا رہے ہیں۔